بھٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں ان سے کسانوں کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے 2 سال سے، لیکن جو ابھی کم از کم 20 سے 25 لاکھ ایکڑ جس میں ستلج پہ کاٹن تھی، چناب اور راوی پہ ہمارے پاس چاول تھا، مکئی تھی، سبزیاں تھی، 20 سے 25 لاکھ ایکڑ پہ بالکل وہ ختم ہوگی. کیونکہ 3-4 دن بعد اگر فصلوں سے پانی نکل جائے تو فصلیں بہتر ہو سکتی ہیں، اگر 10 دن سے اوپر کراس ہو جائے تو پھر فصل وہ بچ نہیں سکتی. تو اس لیے جو کاٹن تھی وہ بھی ختم ہوگی، چاول تھا وہ بھی ختم ہو گیا، مکئی کی فصل تھی وہ، اور سبزیاں، تل کی فصل، جو بھی فصلیں تھیں نا وہ بالکل 25 لاکھ ایکڑ پہ آپ سمجھیں کہ بالکل ختم ہوگی. بلکہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ختم ہو گئے، ہم مال مویشی بھی اپنا بچا نہیں سکے، وہ بھی دریا اپنی اس میں لپیٹ میں لے گیا. اور آبادیوں میں آ کے ہم پیچھے گاؤں میں آ کے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں یا پیچھے گاؤں میں آ گئے ہیں. میں آج گورنمنٹ کا فگر سن رہا تھا کہ گورنمنٹ کہتی 7 لاکھ ریسکیو کی. اللہ گواہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 30% پہ بھی گورنمنٹ نے کی، 70% کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں سے نکل کے باہر آئے ہیں. سر اچھا بھٹ صاحب، آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں کپاس کی، چاول کی، اس سے پہلے گندم کی جو صورتحال تھی، گورنمنٹ نے گندم بھی آپ سے نہیں خریدی، موسٹلی کسانوں نے اگر گندم نہیں بیچی تو انہوں نے سٹور کی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاؤ. یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہمیں زرعی ایمرجنسی لگانی پڑے گی، ادروائز تو بڑی قلت ہو سکتی ہے مختلف اجناس کی. یہ تو بھائی قلت آ گئی ہے. سیلاب سے پہلے 10 دن پہلے گندم 2200، آخری 2100 2200 بلکہ 2000 سے 2200 کے درمیان کئی بھی مارکیٹ چل رہی تھی. ایک دم آج سندھ میں بوری 9000 من کی ہے، پنجاب میں جو ریٹ ہے وہ 3500 روپے ہے. میں حیران ہوں کہ کسانوں سے جو 1800 یا 2000 کی گندم تھی آج وہ مارکیٹ میں کیسے 3500 کی ہو گئی، 4000 کی ہوگی. آنے والے دنوں میں یہ 4500 5000 سے من کم نہیں ملے گی گندم، کیونکہ گورنمنٹ پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ نے گندم اپنے پاس سٹاک رکھا ہی نہیں تھا، خریدی نہیں تھی، نہ ہی اس کا کنٹرول تھا. اب یہ ہوگا کہ جو 25-30 لاکھ ایکڑ جو ہمارا 3 سے 4000 گاؤں جو ختم ہو گیا اس میں تو گندم ہم اپنا مال، اپنی جان بڑی مشکل بچائیے، گندم کہاں سے نکال سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئی. اور اب آگے یہ حالت ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا گندم کی کاشت کا. اگر ہماری زمینوں سے پانی نہ نکلا یا گورنمنٹ نے سپورٹ نہ کی تو پچھلی سال بھی ہم نے گندم کم کاشت کی تھی، جبکہ گورنمنٹ پنجاب کہتی تھی کہ ہم نے سیٹلائٹ سے ہم نے چیک کیا ہے کہ 1 کروڑ 61 لاکھ، وہی فگر 1 لوگ 25 سے 30 لاکھ ایکڑ اوپر نہیں تھا. آج 7 مہینے گندم کی فصل کو بقایا پڑے ہیں، ریٹ 10 دن میں 1500 بڑھا ہے. اور آگے کیا ہوگا یہ گورنمنٹ کیسے کنٹرول کر سکتی ہے جب گندم اس کے پاس ہی نہیں؟ کچھ کسانوں کے گھر میں پڑی تھی وہ ختم ہوگی، جو پڑی ہے وہ اپنی مرضی سے بیچے گا. جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ آپ اپنی مرضی سے بیچے تو پھر آج آپ نے صوبہ بندی کیوں کر دی؟ ہمارے صوبوں پہ گندم پہ پابندی سی ایم پنجاب یا دوسرے صوبوں نے کیوں لگائی ہے؟ یہ ظلم کیا ہے. جب ہم کہتے تھے کہ ہم سے گندم خرید لو اس وقت کہتے تھے کہ آپ مافیا ہیں، آپ بلیک میلر ہیں، آپ کرپشن کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اب 3500 سے 4000 میں گندم ہوگی، آپ کیا کریں گے؟ اچھا بھٹ صاحب، اس میں دیکھیں گندم کے حوالے سے کسان یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 ارب روپے کا کاشتکار کو نقصان ہوا ہے. اب یہ جو حالیہ سیلاب ہے اس کا کوئی رف تخمینہ وغیرہ آپ کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی لگایا ہے؟ ہم اس طرح رف آئیڈیا لگاتے ہیں اطہر بھائی کہ جیسے ہمارا ایک گاؤں ہے، اس میں ایک گاؤں جو بڑا ہے اس میں 1000 ایکڑ 800 ایکڑ زمین ہوتی ہے جو 90% کاشت ہوتی ہے. تو ہم اس سے آئیڈیا لگاتے ہیں کہ ہمارا 20 سے 25 لاکھ ایکڑ اس وجہ سے ہمارا وہ فگر آ رہا ہے کہ جو زمین ہماری کھڑی فصل تباہ ہوئی ہے اس میں 18-20 ہو سکتا ہے، زیادہ فرق نہیں آئے گا. تو اور روز پانی، یہ نہیں کہ پانی ابھی رک گیا ہے، پانی روز دیہاتوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور زمینوں میں جاتا جا رہا ہے. تو ہر روز ایوریج بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اگر 25 سے 30 یا 35 لاکھ ختم ہوگی کاٹن، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 50% کسان کم کاشت کر سکا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اسی طرح ہر فصل کی جو کاشت تھی پچھلے سال کی نسبت اس سال کم تھی. اور اگر یہ اب پانی کی نظر ہوگی، ہم تو پہلے 2 سال ان حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مرے تھے، اوپر یہ سندھ انڈیا نے جو آبی جہارت کی، جو دہشت گردی سے
किसानों को मारा। यकीन करें अभी किसानों के पास कुछ नहीं बचा, ना वो अगली फसल काश्त कर सकते हैं, ना कोई अपना सिस्टम चला सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि फसल तबाह हुई है और कपास का भी आपने जिक्र किया, पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हमने कपास यहाँ पे उगाई कम है, इंपोर्ट ज़्यादा की है। अब क्या इससे कोई खदशा है कि अगर ये फसलें ख़राब होती हैं, चावल हो गया, कपास हो गई, तो हमें बाहर से ये फसलें इंपोर्ट करना पड़ेंगी? तो भाई पिछले साल $3 अरब की काटन बाहर से मंगवाई है, $3 अरब की। और अभी तो गंदम काटन हमारी वैसे हमने कम काश्त की थी, 50% पानी की नजर होगी क्योंकि सतलुज के चारों तरफ हमारी काश्त काटन होती है, तो वो खत्म हो गई, तो 50% और होगी। तो आप $7 अरब या $6 अरब की काटन बाहर से मंगवाएंगे, जिससे फैक्ट्री को चलाएंगे आप, तो आप कैसे ज़राई मुल्क, आप कहते हैं कि 70% मेरा मुल्क ज़राअत पे पाकिस्तान चलता है, और 7 अरब की आप काटन मंगवाएंगे, 2 अरब की दालें मंगवा रहे हैं, 20 लाख मेट्रिक टन गंदम मंगवाएंगे, तो कैसा, इतने ज़रा मुबाद डॉलर हैं कि हम इतने पैसे दे के बाहर से चीज़ें मंगवा सकेंगे? अब देख रहे हैं भाट साहब, ये एक तरह से कुदरती आफत भी है। सारी चीज़ों के ऊपर तो हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप लोगों के साथ वो एक तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, मिल के कोई पॉलिसी बना सकते हैं। इस सारी सूरत हाल से पहले क्या किसानों को कोई एतमाद में लिया गया कि क्या कुछ आप कर सकते हैं? और इस वक्त क्या कोई आप लोगों के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब या वज़ीर आला साहिबा का ऑफिस कोई राब्ते में है कुछ आगे पॉलिसी बनाने के लिए? अख्तर भाई, हम कोई शुगर मालकान है जो हमसे राब्ते में होंगे, जो मुल्क चलाते हैं? हम किसान गरीब हैं, हमारी क्या औकात है कि हमें ये सीएम पंजाब सभा बुलाएं या वो बुलाएं? वो तो सिर्फ हमें यही कह सकते हैं कि ये जी हमारे खिलाफ बात करते हैं। अल्लाह को है, हमें सीएम पंजाब से कोई हमने उसे इख्तिदार नहीं लेना, कोई पावर नहीं लेनी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ऐसा बताते हैं। मैं भी एक लफ्ज़ कहूँगा, लोग तो वो नाराज़ होंगे, मरीम साहबा के खिलाफ नहीं, जो 2 साल पहले गंदम पे रिपोर्ट आई थी कि ये गंदम नहीं मंगानी चाहिए थी, क्या जिस बंदे ने ये लिखा था कि गंदम की शार्टेज है मंगवा लो, वो इस टाइम सूबे पंजाब का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है अतर भाई। तो अभी तक आप लोगों से कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, हम इसलिए सच्ची बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो कहती है कि अगर सीएम पंजाब से मिलेंगे तो उसको बताएंगे कि हमारे ये इशू है, ये हकीकत है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि हमारे एक डीसी हैं जिसको 3 पंजाब में आला करदगी पे उनको अवार्ड मिला है। उसने पिछले रमजान में जो आटा सस्ता दिया, तो उसने मक्की का आटा गंदम में मिला के बेचा था, उसको आला अवार्ड मिला है। खालिद हुसैन भाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।